بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب حاضرین مجلس و عفت مآب میری بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں برادرم مولانا احسن سلفی صاحب کا، جنہوں نے یہ خوبصورت موقع فراہم کیا ہے اور آج یہ تقریب سعید اختتام صحیح بخاری کے موقع پر، جو کہ بہت ہی بابرکت اور باعث رحمت ہے، اس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ یہاں اس وقت میرے دائیں اور بائیں علماء کی جماعت موجود ہے۔ آپ صبح سے ماشاءاللہ علماء کے واعظ اور ان کی گفتگو اور ان کے کلمات حسنہ سنتے آئے ہیں۔ اب بھی شیخ الحدیث محترم حافظ مسعود عالم صاحب وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں اور انشاءاللہ اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ مجھے چند کلمات آپ کی خدمت میں کہنا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دینی مدارس پاکستان بھر میں موجود ہیں اور ان کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے۔ جب سے اسلام طلوع ہوا اس وقت سے لے کے ان مدارس کا وجود ہر جگہ پر مختلف شکلوں میں اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہی مدارس سے نامور علماء، مشائخ، محدثین، فقہاء، انہوں نے علم حاصل کر کے اس دین کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سینہ بسینہ اس علم کو حاصل کر کے ہم تک پہنچایا۔ آج وہ دین جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، یہ انہی محدثین، فقہاء اور علماء کا برہنِ منت ہے، اور انہی کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس پر عمل کر کے اللہ کی رضوان اور اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات جیسے انہوں نے یہ خدمت سر انجام دی اور یہ خدمت کی ہے اور یہ ذمہ داری ادا کی ہے، آج ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی دین کو اسی صحت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کسی مداخلت اور کسی آمیزش کے بغیر آنے والی نسلوں تک پہنچائے۔ جہاں علماء یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، وہاں آپ تمام حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس میں حصہ لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ہی ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔ کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں علماء نے اپنے اوقات دیے، اپنے علم و عمل سے، اپنے زہد و تقوی سے اس میں محنت کی، کام کیا، لیکن انہی علماء کے جانثار اور خدمت گزار وہ مالدار لوگ بنے جنہوں نے انہیں کندھا دیا اور اس کام کو آسان کیا۔ میری یہاں جتنے بھی حضرات میری بات سن رہے ہیں، جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، میں تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا
کہ یہ اتنا بڑا فریضہ ہے اور اس کی اہمیت اور ضرورت اور فضیلت علماء سے آپ سنتے چلے آئے ہیں، اس کام کو سر انجام دینا بہترین خدمت ہے۔ آپ خود اگر دین کی تعلیم سے محروم رہے ہیں تو اس شکل میں کہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے، آپ دامے درمے سخنے اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ دوسری گزارش میری ان والدین سے جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کو، جنہوں نے اپنے نور نظروں کو اس ادارے کے حوالے کیا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ عالم بنیں گے اور دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں گے، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا وہ بندوبست کیا ہے، اور ایک شاندار نصاب اس کی تدریس کر کے انہیں اس لائق کر دیا اور انہیں اس طرح سے تیار کر دیا ہے کہ یہ معاشرے میں جا کے اس دین کو فروغ دے سکیں۔ لہذا یہی آپ کے جگر گوشے انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور اس وقت کو آپ یاد رکھیں جب آپ انہیں چھوڑ کر گئے تھے اور اس ادارے نے انہیں پروان چڑھایا، ان کی آبیاری کی، پرورش کی، تعلیم و تربیت سے ہمکنار کیا اور ایک مکمل عالم دین بنا کے دوبارہ یہ امانت آپ کو واپس کی۔ میں اس موقع پر ان طلباء سے جنہوں نے اس سال سند فراغت حاصل کی ہے، ان کا تعلق ہمارے اس ادارے کے طلباء سے ہے یا طالبات سے، میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک وقت اس ادارے کے ساتھ گزارا ہے، اس سے فیض پایا ہے، تعلیم حاصل کی، اپنی تربیت کی ہے۔ اس ادارے کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ اپنا تعلق اور رابطہ، اس کو ہمیشہ کے لیے استوار رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو منہج، جو طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو علم آپ کو دیا ہے، اس کو آگے پہنچا کے اسی انداز سے پوری امانت اور دیانتداری سے اپنا یہ فریضہ بھی سر انجام دینا ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کے اس ادارے کے اوپر زد آتی ہو۔ عزیزو، میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس وقت معاشرہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، انہیں معاشی پریشانیاں ہیں، انہیں سیاسی پریشانیاں ہیں، انہیں بہت سارے مقدمات کا سامنا ہے، بہت سارے احوال ہیں، بہت ساری وبائیں ہیں، ارد گرد کے بڑے سے مسائل ہیں۔ ان حالات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے سہولت پیدا کرنا، انہیں محبت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ دین کی طرف لانا اور بہترین رہنمائی کرنا، ان کے ساتھ الجھنے کی بجائے، انہیں دشوار راستہ دکھانے کی بجائے بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ دین کا خادم ان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ فریضہ آپ دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر ان حضرات سے بھی مخاطب ہوں جو حضرات دینی مدارس کے متعلق بدگمانی رکھتے ہیں، دینی مدارس کے بارے میں چوئے مغیاں کرتے ہیں، دینی مدارس کے بارے میں ان کے خیالات صحیح نہیں ہیں۔ ان کی خدمت عالیہ میں میری گزارش ہے کہ وہ وقت نکال کے ان اداروں کے اندر تشریف لائیں، ان کا نظام تعلیم و تربیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ درویش چٹائیوں پر بیٹھ کر انتہائی کم وسائل کے ساتھ وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں کہ ایک طالب علم کو جو عام جگہ سے آتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن دین دنیا کی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی معاوضہ اور ان سے کسی قسم کی کوئی توقع اور امید رکھے بغیر انہیں ایک انتہائی اچھا انسان بنا کے
معاشرے کو لٹا رہے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کے بارے میں وہ بدگمانی اور وہ شبہات جو آپ کے دل میں ہے اس کو نکالیے۔ دیکھیے آج تک ہمارے ہاں ان مدارس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پڑھنے والا کسی جعلی طریقے سے وہ اسناد حاصل کر لے، 2 نمبر طریقے سے یہ ڈگریاں حاصل کر لے اور پھر جا کے معاشرے میں وہ کوئی کام کرے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کام آپ کے ہاں تو ہوتا ہے، سرکاری یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹیوں میں تو ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پڑھنے پڑھانے والے ان کے سامنے دنیا ہوتی ہے، انہوں نے دنیا کمانی ہوتی ہے۔ وہ طریقہ ایسا اپناتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ کوئی ڈگری لے کے دنیا کمانے کا دھندا کر لیں، لیکن ان درویشوں نے دنیا نہیں کمانی، انہوں نے تعلیم حاصل کر کے، پورا رسوخ حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجمانی کرنی، اور ترجمانی کرنے والا کبھی 2 طریقے سے، دوسرے نمبر سے اس راستے پہ نہیں آتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ حقیقی تعلیم ہوگی تو میں لوگوں کی صحیح ترجمانی کر سکوں گا، صحیح ان کی رہنمائی کر سکوں گا۔ اس لیے میری ان حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ مدارس کے بارے میں بدگمانی سے باز آئیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، بجائے اس کے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کریں، کوئی مشکلات پیدا کریں۔ اور آخر میں اس ادارے کے منتظمین جتنے بھی ہیں ان سب کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور انہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ جو کام سر انجام دے رہے ہیں حقیقت میں بہت عظیم الشان کام ہے۔ اس کام کو جاری ساری رکھیں۔ اس راستے میں بہت ساری مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ اور ایسے موقع پر جب آپ کو مشکلات آئیں گی، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ انہوں نے جب یہ کام سر انجام دیا تو ان کے راستے میں کیسی کیسی مشکلیں آئی تھیں۔ انہیں بھی شیب آبی طالب میں بند کیا گیا، انہیں بھی طائف کا سفر کرنا پڑا، انہیں بھی ہجرت کرنی پڑی، تب جا کے انہوں نے اس دین کی آبیاری کی تھی۔ میرے اپنے ان تمام منتظمین سے، ان تمام محسنین سے جو اس ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنا یہ سفر جاری رکھیں اور صبر و تحمل کے ساتھ اللہ سے اجر لینے کی امید کے ساتھ یہ کام کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ ادارہ دن بدن ترقی کرے گا، اور اس کے اساتذہ جو یقینی بات ہے کہ ان حالات میں جبکہ معاشی تنگی بھی ہے، صبر و شکر کے ساتھ جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ معلم الخیر ہے، وہ خیر کا راستہ بتانے والے ہیں۔ اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرہا والحیتان لیصلون علی معلم الخیر۔ اللہ رب العزت، اس کے تمام مقرر فرشتے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں، ان کے اوپر درود و سلام بھیجتی ہیں، درود و سلام بھیجتی ہیں۔ اور یقیناً یہ درود و سلام اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی شکل میں، فرشتوں کی طرف سے مغفرت کی دعا کی شکل میں ان تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ان سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ دل جمی کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آخر میں اپنے ان عزیزان کو مبارک دیتا ہوں، اور اس سفر میں جہاں وہ شامل ہو رہے ہیں پورے عزم کے ساتھ شامل ہوں، پورے ارادے کے ساتھ شامل ہوں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے شامل ہوں۔ انشاءاللہ رستے کھلتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ ادارے کی نیک نامی کا باعث بھی بنیں گے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام منتظمین اور اساتذہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید ترقی سے ہمکنار کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔